محبت کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاریار، حاجی خواجہ قطب فرید یا صاحبزادہ والا شان حضرت پیر محمد سلطان العارفین صدیقی صاحب. اقرار صاحب آگے تشریف لے آئے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين. برادران طریقت و برادران اسلام، خوبصورت مجمع، لوگوں کی کثرت، پیار بھرا چہرہ، میں چاہوں گا کہ انتہائی محبت کے ساتھ آواز بلند بارگاہ رسالت و نبوت میں حد عقیدت و محبت پیش کی جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا امام المرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین. بچوں کو خاموش کرایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. امام تمام بچے خاموشی اختیار کریں، تمام بچے خاموشی اختیار کریں، بالکل خاموش رہیں، ہمتن گوش، بالکل آواز نہ آئے. ایک دوسرے کو چپ کرانے والے بھی خاموش ہوں. حاضرین و ناظرین و سامعین گرامی مرتبہ، مقتدر و محتشم علاقے کی سربراہ شخصیات، علماء کرام، بالخصوص یہ غلام دستگیر صاحب میدانی، مسجد کے امام و خطیب، خوبصورت پروگرام کے میزبان جناب محمد آصف امین صاحب، اور اس مسجد کو پیار و بہار سے آشنا کرنے والے محمد مسعود صاحب، دیگر تمام یاران طریقت و یاران محبت. اس علاقے کا نام کمالی
برتن میں مصروف آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے۔ یقیناً اس علاقے پر اہل کمال کی نظر اور دعا اور ایسی نگاہ لگی ہے کہ اس دائرے میں آنے والا ہر صاحب ایمان صاحب کمال و جمال نظر آتا ہے۔ اللہ اس کمال کو، جمال کو، نوال کو اللہ ہمیشہ مائل عروج رکھے، یہاں پلنے والی نسل کو بھی صبح قیامت تک اس نام اور اس کام اور بزرگان دین کی دعا و نگاہ کا اسیر بنا کے رکھے۔ میں مختصر سی گفتگو کرنے والے کے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہمیشہ لوگ اپنے تعلقات کو پالتے بھی ہیں، سنبھالتے بھی ہیں۔ جملہ ذہن میں ہے نا، لوگ اپنے تعلقات کو پالتے بھی ہیں اور سنبھالتے بھی ہیں۔ باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہے اس کو بھی بیٹا بھی سنبھالتا ہے، باپ بھی سنبھالتا ہے۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ نہ باپ بیٹے سے جدا، نہ بیٹا باپ سے جدا۔ خون کا رشتہ ہے اور خون رگوں میں دوڑتا ہے اور خون جان کا باعث ہے، جان خون کا باعث ہے۔ یہ رشتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن میں اس سے بلند و بالا، اعلیٰ و بالا رشتے کی بات کرنے لگا ہوں۔ بات سمجھنے سے اس کا تعلق ہے اور میں چاہتا ہوں تیز بارش کے بجائے ہلکی پیار بھری بارش جو زمین کی گہرائی تک اترے اور پھر وہاں سے سبزہ و گل و ڈالا وہاں سے اگنا شروع ہو جائے۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمہارا نبی مومنوں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اس میں زمان کی قید نہیں، اس میں مکان کی قید نہیں، اس میں قرب و بعد، نزدیک و دور، رات اور دن، زیر زمین برسر زمین، کوئی قید نہیں ہے۔ جس نے ایمان قبول کر لیا اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ یاد رکھو جنہوں نے نبی کا دامن پکڑ لیا وہ یہ ایمان کے دائرے میں اسے بھی سمجھیں کہ جس نبی کے دامن کو تم نے پکڑ لیا وہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب۔ آپ نے پھول کی پتیاں نچھاور کی، اسی پہ غور کر لیجئے گا۔ فیصل صاحب آگے توجہ میری جانب رکھیں آپ۔ تن جان سے سمجھ رہے نا بات؟ تن جان سے اور جان تن سے کتنے قریب ہیں وہ نہیں بیان کر سکتے۔
العالم نے ایک اس حوالے سے شیئر کرا کہ میں بھی وہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ طنز جانو جاز تن مستور نے طنز جانو جاز تن مستور نے لے کے کسرا دیدے دستور نے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ جان تن سے اور تن جان سے مستور نہیں ہے. مستور کہتے ہیں چھپے ہوئے. تن جان کو دیکھتی ہے, جان تن کو دیکھتا ہے, مستور نہیں ہے. لیکن یہ اتنے قریب ہیں, اتنے قریب ہیں, اس کو دیکھ لینا کسی تیسرے کے لیے یا خود جاندار کے لیے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے. اتنا پھول ہے. اب یہ پھول ہے نا, آپ نے گل پاشی فرمائی, محبت کا اظہار فرمایا. پھول کی پتی میں خوشبو ہے نا, زور نہ بولو. پھول کی پتی میں خوشبو ہے, تو مجھے بتاؤ یہ خوشبو پتی میں اور پتی پھول میں, اس کا قرب کتنا ہے؟ کوئی بیان کر سکتا؟ نہیں بیان کر سکتا. لیکن موجود ہے. کہا اگر اس کا یقین کر سکتے ہو, اسی نظروں میں لا سکتے ہو کہ پھول کی پتی ہے اور اس میں خوشبو ہے اور اتنے قریب ہے کہ کوئی پیمانہ آج تک نہیں بنا جو اس کے قرب کو بیان کر سکے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جن چیزوں کو تم قریب سمجھتے ہو, جان تمہارے قریب ہے, تم جان کے قریب ہو, میں اس سے بھی اعلیٰ اور ایسی شخصیت کا تصور دے رہا ہوں کہ جن پر تم ایمان لا چکے ہو ان کی حیثیت یہ ہے, ان کا کمال یہ ہے, ان کا قرب یہ ہے کہ وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اے مومنوں وہ تمہارے قریب ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خوشبو شیخ العالم. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی جو شخصیت ہے, نبی کی جو ذات ہے, وہ اتنی بلند و بالا, اتنی اعلیٰ ہے کہ بیک وقت میں اگر یہاں آپ کے سامنے ہوں نا تو میں کشمیر سے دور ہوں, اور جب میں کشمیر میں ہوں تو میں یہاں سے دور ہوں, اور جب میں برطانیہ میں ہوں تو پھر یہاں سے دور ہوں. اتنی سمجھنے کی بات ہے کہ میں جہاں ہوں تو پھر دوسری جگہ موجود نہیں ہوں. لیکن قربان جائیں حضور علیہ السلام کی شخصیت پر کہ وہ بیک وقت ہر ایک کے ساتھ موجود ہیں, ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کو سن رہے ہیں, ہر ایک کے دل و روح کو تسلی دے رہے ہیں. وہ ہر مخلوق کے قریب ہے. فرمایا مخلوق کو چھوڑو, ایٹ اے ٹائم اسی مرحلے میں وہ مخلوق کے بھی قریب ہے, وہ خدا کے بھی قریب ہے. وہ ماضی سے بھی جدا نہیں, وہ حال سے بھی جدا نہیں, وہ مستقبل سے بھی جدا نہیں. اور جب مستقبل میں ہوتا ہے تو اس کی نظر حال پر بھی ہوتی ہے, ماضی پر بھی ہوتی ہے. جب ماضی میں ہوتا ہے تو حال پر بھی نظر ہوتی ہے, مستقبل پر بھی نظر ہوتی ہے, ہر مخلوق پر بھی نظر ہوتی ہے. اور عین اسی عالم میں وہ خدا کے بھی قریب ہوتا ہے. حضرات توجہ فرمائیں. تو نبی
ذو جہتین ہے، نبی ذو جہتین ہے۔ ذو جہتین کا معنی وہ دو جہتوں والا ہے، ایک جہت اس کی خدا کی طرف ہوتی ہے اور ایک جہت اس کی مخلوق خدا کی طرف۔ تو گویا ذو جہتین کا معنی یہ ہے کہ وہ خالق سے بھی جدا نہیں ہوتا اور مخلوق سے بھی جدا نہیں ہوتا، وہ ادھر واصل ہوتا ہے اور مخلوق میں شامل ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان نبیو، ہر نبی نہیں، ان نبیو، الف لام بتا رہا ہے ان نبیو، وہ نبی جو تمام نبیوں کا نبی ہے، تمام رسولوں کا رسول ہے، وہ نبی ہے جو ذو جہتین ہے، ماضی حال مستقبل، جنت دوزخ، آسمان زمین، یہ عالم شش جہاد، یہ 14 طبق کی دنیا، میرا نبی ہر ایک کے لیے نبی ہے، ہر وقت حاضر ہے، ہر وقت ناظر ہے، وہ خدا کے ہاں بھی ہوتا ہے، وہ مخلوق کے ہاں بھی ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، میں جو بات آج کی اس خوبصورت مجلس میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی میں اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا ہے، بے عیب نبی، بے ریب نبی، عالم ماکان وما یکون والا نبی، وہ ہر وقت ہمارے قریب ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو ہر وقت ہمارے قریب ہے، ہم نبی کے کتنے قریب؟ آپ کو سوال سمجھ آئے؟ ذرا اپنا وزن دیکھیں، اپنی تلاشی لو، اپنے دل کو دیکھو، اپنے ایمان کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے گرد و پیش کو دیکھو، اپنے زمانے کو دیکھو، اپنے گھر والوں کو دیکھو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، میرا سوال یہ ہے کہ نبی تو ہر وقت، ہر آن، ہر مخلوق کے قریب ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اس کا کلمہ پڑھنے والوں تم نبی کے کتنے قریب ہو؟ سبحان اللہ۔ باپ بیٹے کے قریب ہے کہ نہیں؟ بولو، قریب ہے نا؟ اور بیٹا باپ کے کتنے قریب ہے یہ آپ کو پتا ہے، لیکن ذرا جہاں باپ قربان کیے جاتے ہیں، جہاں اولاد قربان کی جاتی ہے، جہاں ماں و باپ کو قربان کیا جاتا ہے، فدا کا ابی و امی کا نعرہ لگانے والے، کہ ماں سے محبت کرنے والے، باپ سے محبت کرنے والے، جب نبی کا چہرہ دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی کہہ دیا کرتے تھے اے نبی آپ کی تو وہ ذات ہے کہ اس ذات کے اشارے ابرو پر باپ کو قربان کرنے والے اور ماں کو قربان کرنے والے، جانوں کو قربان کرنے والے، دنیا و دین کو قربان کرنے والے، اولاد کو قربان کرنے والے، اے نبی ہم ہر وقت آپ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ وہ نعرے ہیں جو نبی کے صحابہ اور نبی کے آل لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی ان کے قریب تھا اور یہ ان کے قریب، یہ اتنے قریب تھے کہ اس قرب کی لطافت اتنی تھی ایمان کی روشنی میں کہ سب کچھ قربان کر دیا جاتا، پھر بھی نعرہ لگایا جاتا کاش کے 1000 جانیں ہوتی اور ہم نبی کے قدموں پر 1000 بار قربان کرتے۔ تو میں آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، وہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ہمارا آپ کا نبی کے ساتھ 4 جہتوں سے تعلق، اور آپ نے اس کو سنی انسنی نہیں کرنی، بلکہ میں مسجد کے
کہ منبر و محراب سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ساری امت نے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو استوار بھی کرنا ہے، اس کو پیار بھی کرنا ہے، اس کو تیار بھی کرنا ہے، اور اس پر جان بھی نثار کرنی ہے۔ تو مفکرین فرماتے ہیں 4 طرح کے تعلق، میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ تصدیق و ایمان کا تعلق، توجہ کے ساتھ، تصدیق و ایمان کے ساتھ تعلق کہ ہم ایمان لے آئے اور زبان سے اس کی تصدیق کر بیٹھے کہ یہ خدا کا نبی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا نبی ہے، اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ ایک تو یہ تعلق ہے مومن کا کہ ایمان سے تعلق ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وہ تصدیق بھی کرتا ہے۔ دوسرا تعظیم و محبت کا تعلق، کس کا تعلق ہے؟ تعظیم و محبت کا تعلق ہے۔ اور تیسرا تعلق فرمایا، تیسرا تعلق تائید و نصرت ہے۔ اس پر میں بولنا بھی چاہتا ہوں، ہر مومن کا تعلق نبی کے ساتھ ایمان والا بھی ہے، تصدیق والا بھی ہے، تعظیم والا بھی ہے، محبت والا بھی ہے۔ اور تیسرا تعلق فرمایا، جو تیسرا تعلق ہے وہ نبی کے ساتھ تائید والا ہے اور نبی کے ساتھ نصرت والا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے قانون کو عام کرنے کے لیے، شریعت مطہرہ کو عام کرنے کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو میری تائید کرنے والا ہے اور کون ہے جو دین کو پھیلانے میں میرا مددگار ہے؟ تو صحابہ نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ اے نبی اللہ، آپ کی تائید بھی ہم کرتے ہیں اور آپ کی نصرت بھی ہم کرتے ہیں۔ تو یہ تعلق جو تیسرا تائید و نصرت کا ہے، یہ ہر امتی کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ قائم ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غازیہ۔ ماشاءاللہ، بات سمجھنے تعلق ہے، بظاہر معمولی لگتی ہے، لیکن یہ ایمان کو کمال عطا کرنے والی باتیں ہیں۔ خالی خملی نعرے یہ آج کے دور کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ انگریز نے مومن کے دل سے روح محمدی کو نکالنے کی اپنی utmost کوشش کی ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری ساری مجلسیں نعروں کی زد میں چلی جاتی ہیں۔ اور آج دور ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر مومن اپنے نبی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لے جو تعلق پھول کی خوشبو میں، اور خوشبو کا پھول سے، پھول کے خوشبو کے ساتھ جو تعلق ہے، اے امتی تیرا وہی تعلق تیرے نبی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو تائید و نصرت کیا ہے؟ کسی کو گناہ کرتے دیکھو، پردہ ڈالو، بچے اوپر سے پھول مت ڈالو، جو پھول ڈال رہے ہیں تو رکو، اور توجہ سے سنو میری بات، کسی کو گناہ کرتے دیکھو، اس کا گناہ چھپاؤ بھی، اور اس کے دل میں دین کو ڈالنے کی کوشش بھی کرو، اس لیے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جڑی ہوئی دیوار کی طرح ہے جس کی ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھو، اس کے ساتھ بیٹھو، نفرت نہ کرو، نفرت کا دور گزر گیا، میرے نبی نے نفرتوں کو مٹا دیا، محبتوں کو عام کیا، امن کو عام کیا ہے، ہر گھر میں خوشبو کو عام کیا۔ اگر کسی
میں گناہ دیکھو نفرت مت کرو، نفرت گناہ سے کرو، اس کے ساتھ دوستی لگاؤ اور بتاؤ کہ ہم نے نبی کے دین کی نصرت کرنی ہے، ان کی تائید کرنی ہے، اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنے معیار سے بھی اور اپنے ایمان سے بھی۔ اور چوتھی بات آپ کو یاد ہے نا کہ نبی کے ساتھ تعلق کی کتنی نوعیتیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1 تصدیق و ایمان، نمبر 2 تعظیم و محبت، نمبر 3 تائید و نصرت، اور نمبر 4 یہ آپ سمجھ لیں وہ ہے وراثت۔ مومن متقی پرہیزگار کلمہ گو مسلمان، تیرا نبی کے ساتھ، نبی کا تیرے ساتھ چوتھی جہت کا جو تعلق بنتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ وراثت کا تعلق ہے۔ جس طرح باپ دنیا سے جاتا ہے اولاد کے لیے وراثت چھوڑتا ہے، اور اولاد اس وراثت میں اضافہ کرتے ہیں، خوشحالی بناتے ہیں، اپنی آخرت کو بناتے ہیں۔ تو لوگوں، ایمان والو، کلمہ گو مسلمان، تیرے لیے بھی نبی نے وراثت کو چھوڑا ہے۔ جس طرح بیٹا باپ سے تعلق رکھتا ہے خونی رشتے کی وجہ سے، فرمایا ایمان و محبت اور تعظیم و تصدیق کی وجہ سے نبی نے تیرے لیے وراثت کو چھوڑا ہے، اور تو نبی کا وارث ہے، تیرے لیے نبی نے وراثت چھوڑی۔ کیا چھوڑا؟ خدا کی محبت کو چھوڑا ہے، اپنی محبت کو چھوڑا ہے، قرآن کو وراثت میں چھوڑا ہے، دین کو وراثت میں چھوڑا ہے۔ اغیار کے لیے نہیں دیا، یہود و نصارہ کے لیے، ہنود کے لیے نہیں دیا۔ مسلمانوں، تم اتنے خوش نصیب اور اتنے امیر ہو، اتنے فقیر ہو کہ نبی نے تمہارے لیے وہی کچھ چھوڑا ہے جو اولاد کے لیے چھوڑا ہے، جو صحابہ کے لیے چھوڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دین کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو گویا دین سے بھی تعلق ہو گیا، وراثت سے بھی تعلق ہو گیا، تائید اور نصرت سے بھی تعلق ہو گیا، اور محبت و ایمان سے بھی تعلق ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کے لیے یہ چاروں چیزیں کام آئی ہیں، بات ذہن میں رکھنا۔ اور اب جو میں حدیث آپ کو بیان کرنے لگا اس کو توجہ سے سننا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آسمان نیچے گر پڑے گا، وہ موقع کب آئے گا؟ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، لوگ قبروں سے باہر آئیں گے، یا رسول اللہ یہ منظر کب آئے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما اعددت لہا، قیامت کے وقوع کے بارے میں سوال کرنے والے یہ بتاؤ قیامت کے لیے تم نے تیار کیا تھا؟ وہ کوئی معمولی دن تو نہیں ہے، وہ دنیا کے دنوں کی طرح تو نہیں، وہ ایک دن ہوگا، وہ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، ہر نفس تڑپ رہا ہوگا، لرز رہا ہوگا، خوف کی کیفیت طاری ہوگی، نبی بھی پریشان ہوں گے، نبی بھی دائیں بائیں جائیں گے کہ آج دنیا میں تو ہم خدا کا جمال دیکھا کرتے تھے اور قیامت میں خدا کا جلال نظر آنے والا ہے۔ تو ہر آدمی ایک خشک پتے کی طرح لرز رہا ہوگا، لرز و اندام ہوگا، ہاتھ تڑپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، لڑکھڑا کے چل رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، آخر میرا کیا بنے گا؟ تو قیامت کے متعلق سوال کرنے والے یہ بتا کہ قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ، نہ
میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں، توجہ فرمائے، نہ میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں، نہ میرے پاس روزے زیادہ ہیں، نہ حج کثرت سے کیے ہیں، نہ صدقات و خیرات کثرت سے کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر کیا کیا ہے اور کیا ارادہ ہے؟ عرض کرتا ہے اِلَّا إِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک چیز پر میں یقین رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں جہاں اللہ سے محبت کرتا ہوں وہاں میں اللہ کے رسول آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، ایسا آدمی جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تیری محبت میرے ساتھ ہے تو تو نے یقین سے محبت کا اعلان کیا ہے، تو میں بھی اعلان عام کر رہا ہوں کہ جس سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ رہے گا، جس کی محمد سے ہوگی وہ محمد کے ساتھ رہے گا۔ اچھا انہوں نے فرمایا میرے پاس نمازیں نہیں زیادہ، میرے پاس روزے نہیں ہے زیادہ، میرے پاس حج بھی نہیں، صدقات و خیرات و زکات بھی نہیں، تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں؟ ممکن ہے کوئی کہہ دے آپ توجہ سے بات سن پائی ہے، دیر تو نہیں ہو رہی ہے زیادہ، آج تو ڈھیر ساری نہیں، انہوں نے مطلب چندہ کرنا ہے، وہ کریں گے ہوگی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابی نے عرض کیا نمازیں کثیر نہیں، روزے بھی کثرت سے نہیں رکھے، زکات و صدقات بھی کثرت سے نہیں دیے، حج بھی زیادہ نہیں کیا، لیکن کیا پھر بھی حضور نے فرما دیا؟ تو اسے کیا تصور؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ نبی سے محبت کرو، نہ زیادہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ صدقات نہ زکات کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کوئی اس کو بنیاد بنا کے ایسا کہہ دے، ایسا ممکن ہے کوئی کہہ دے، لیکن یہ یاد رکھو جس کو خدا نے اپنے رسول کی محبت عطا فرمائی تو محبت عطا کے لیے بنیاد بنتی ہے۔ جب بنیاد میسر آ گئی اور جو محب ہو گیا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، اس سے کوئی روزہ قضا نہیں ہوتا، وہ زکات بھی دیتا ہے، استطاعت ہو تو خدا اور در مصطفیٰ پر حاضری بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت کا تقاضا ہے، جس کو محبت مل گئی اس کو شریعت مل گئی، جس کو شریعت مل گئی اس کو خدا و مصطفیٰ مل گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حضرات گرامی یہ چاروں تعلق کو پیش نظر رکھو اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو وہ ان چاروں تعلق کا اظہار کرتا ہے، اور جو وہ درود پڑھتا جاتا ہے اس کے اندر جو نبی کا قرب ہے وہ واضح ہونا شروع ہوتا ہے۔ درود کی کثرت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ابھی روزے آنے والے، اور عام بات مشہور ہے، اللہ کرے یہ غلط ہو، کہتے ہیں پنجاب میں جب گرمی زیادہ ہو تو لوگ روزے نہیں رکھتے، کیا ایسا ہے؟ بولو ایسا ہے؟ کچھ سارے لا رہے ہیں کہ ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا دنیا کی گرمی نبی دو عالم کی محبت کی گرمی پر غالب آ سکتی؟ نہیں آ سکتی۔ اگر یہ چاروں تعلق مومن تیرے اندر سما گئے اور تو سمجھ گیا خدا کی قسم یہ سورج کی گرمی نبی محترم کی محبت کی گرمی پر زیادہ نہیں ہے، جو روزہ نبی کی اور خدا کی محبت میں رکھے وہ پیاس اس کو تنگ نہیں کر سکتی، بھوک اس کو تنگ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ریگزار کربلا میں بھوک نے بھی اپنا نظارہ کرایا، پیاس نے بھی اپنا نظارہ کرایا ہے۔ جو اس منظر کو دیکھے وہ دنیا کے کسی پیاس میں اور دنیا کے کسی بھوک میں نہیں آ سکتا۔ جب جان قربان کر دی ہے تو پیاس بھی قربان کر دی، بھوک بھی قربان کر دی ہے۔ میں برطانیہ میں تھا تو میں نے ایک میسج پڑھا، آپ کو پتہ ہے ترکی میں زلزلہ آیا،
93 گھنٹے ہو چکے تھے. تو ایک جگہ سے انہوں نے لینڈر کو ایسے مشین سے اٹھایا تو ایک جوان زندہ حالت میں 92 یا 93 یا 96 گھنٹے اس کے اندر رہا. اس کو باہر نکالا گیا. آپ کی توجہ ہے؟ ذرا دھیان سے، آپ کی توجہ ہے نا؟ اس جوان کو باہر نکالا گیا تو انگریزی میں وہ عبارت موجود تھی تو اسے کہا گیا کیا تمہیں پانی نہ دیا جائے؟ کہا نہیں. کیا تمہیں کھانا نہ پیش کیا جائے؟ کہا نہیں. او بھائی 93 گھنٹے تم زلزلے کے ماحول میں رہے اور بہت بڑا لینڈر تمہارے سر پر آیا، لیکن سر بھی بچ گیا، اعضاء بھی بچ گئے. یقیناً تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی، تمہیں پیاس بھی لگی ہوگی. وہ نیند بے ہوشی حالت میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ بالکل لینڈر میرے وجود پر تھا، سانس میری چل رہی تھی، لیکن نورانی لباس میں ایسے لوگ آتے تھے جو مجھے کھلاتے بھی تھے، مجھے پلاتے بھی تھے. حضور کے نام پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. خوشبو شیخ العالم جناب محمد سلطان العارفین صدیقی صاحب. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو شخص بیمار ہوتا ہے نا، کہا اس کو زیادہ کھانے پر مجبور مت کرو. شاید آپ میں نے پڑھی ہے کتاب میں، جو بیمار ہوتا ہے اس کو زیادہ پینے پر اور زیادہ کھانے پر مجبور مت کرو. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو بیمار ہوتا ہے خدا کی رحمت اس کے قریب ہوتا ہے. جتنی پیاس جتنی بھوک لگتی ہے خدا کی جانب سے فرشتے مقرر ہیں، وہ فرشتے اسے کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں. اس لیے میرے دوستو اگر نبی سے تعلق مضبوط ہو گیا، نبی سے تمہاری جہت محبت کامل ہو گئی، تو یقین رکھو تمہیں کبھی بھوک نہیں لگے گی، تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی. پیاس اور بھوک نبی کی چہرے کی لگے گی، اور نبی اپنا چہرہ بھی دکھاتے ہیں، نبی اپنا کرم بھی فرماتے ہیں. وہ پلاتے بھی ہیں، وہ کھلاتے بھی ہیں، اس لیے کہ ہر امتی سے میرا نبی آگاہ بھی ہے اور نبی اس کو نگاہ بھی لیے. آپ جب دروشی پڑھتے ہیں نا، اچھا کبھی آپ نے اپنے آپ سے باتیں کی اور زبان نہ ہل رہی تو آپ اپنی باتوں کو سمجھتے ہیں. مثلا میں خیال کرتا ہوں کہ جی میں یہاں سے جا رہا ہوں، پھر اقبال نگر جاؤں گا، واپس اسلام آباد جاؤں گا اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو زبان نہیں ہلتی، لیکن اندر اندر کلام جاری ہے. تو میں اس کلام کو جانتا ہوں، میں اس کلام کو سنتا ہوں نا. کہا جس طرح تم اپنے آپ سے باتیں کرتے ہو تم سمجھتے ہو، اگر تمہارے اندر کے کان کھل جائیں، اندر کی زبان پاک ہو جائے، تو خدا کی قسم اس امت مسلمہ میں ایسے پاکیزہ لوگ بھی موجود ہیں جو اندر سے کلام کرتے ہیں، نبی سے کلام کرتے ہیں، اور جب نبی کلام کرتے ہیں تو وہ دل سے اندر کے کانوں سے وہ نبی کے کلام کو سنتے ہیں. آپ کو پاک کرو، اپنی گفتار پاک کرو، اپنا معیار پاک کرو، اپنا کردار پاک کرو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. حضور نے فرمایا فالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی نے اعلان کر کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کا بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، تمہاری ماں سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ، جب تک میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. آپ دودھ خالص پینا چاہتے ہیں اور شہد خالص، تو ایمان اگر کھانے پینے یہ دنیا کی چیزیں اگر اس کے لیے تم خالصیت کو بنیاد بناتے ہو تو دنیا اور آخرت کے لیے پھر ایمان کو بھی خالصیت کے لیے بنیاد. اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. ڈھیر ساری باتیں ہیں. مسجد کتنی خوبصورت بنائی آپ.
کیا یہ اسی طرح رہے گی یا آگے بھی بنے گی؟ تو 12-14 بندے بولے ہو، میرا خیال ہے باقی نہیں کوئی خواہش۔ کیا مسجد مکمل ہونی چاہیے تھی؟ نہیں کوئی مزہ آیا۔ کیا مسجد مکمل ہونی چاہیے؟ مسجد مکمل ہونی چاہیے۔ کس نے مکمل کرنی ہے؟ کس نے؟ ہاتھ کھڑا کرو، صحیح بتاؤ، ڈرو نہیں، ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے۔ کس نے اپنی خواہش کا اظہار کرنا ہے کہ مسجد مکمل ہونی چاہیے؟ پھر ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ کھڑے کرو، دونوں ہاتھ دیکھو، میں بھی دونوں ہاتھ کھڑے کیے۔ یہ دونوں ہاتھ خدا کو گواہی کے طور پر پیش کرتے ہیں، اللہ یہ تیرا گھر ہے، یہ مکمل ہونا چاہیے، تیری توفیق سے ہوگا اور ہم تیری رضا کی خاطر اس مسجد کو مکمل کریں گے۔ ہاتھ نیچے نہیں کرنے، ہاتھ اوپر ہی کرو۔ اب ہاتھ خالی نیچے لاؤ، نیچے لا کے دائیں بائیں نہیں اپنی جیبوں میں ڈالو، جیبوں میں ڈالو۔ میری بات معمولی نہ سمجھو، 5,000 10,000 50,000 جتنا بھی آپ سے ہو سکے جیب سے نکالو اور یہاں میرے سامنے رکھو۔ خالی کسی نے بھی نہیں جانا۔ جب خدا آپ کو خالی نہیں بھیجتا تو آپ یہاں سے دیے بغیر خالی کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے یہاں دے کے نکلیں۔ ایسے ایک طرف سے ہیں کوئی بات نہیں، 10 منٹ نماز لیٹ صحیح۔